یہ ہے حضور کہ آپ نے جو ابھی کربلا کے حوالے سے جو آپ کا بیان اس وقت میں سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، جی جو جس میں آپ نے کربلا کے جو کہانیاں ہیں ان کو آپ نے 90% من گھڑت کہا ہے، اس سے آپ قوم کو حضرت کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ دوسرا سوال حضرت میرا یہ ہوگا کہ اسی بیان کو لے کے بلگرام شریف سے حضور سید سہیل میاں صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، ان کا ابھی ایک لیٹر پیڈ میری نظروں کے سامنے سے گزرا ہے، جس میں حضرت نے فرمایا ہے کہ مفتی شہر یار صاحب کے وہ بیان جس میں انہوں نے واقعات کربلا کو 90% من گھڑت کہا ہے، وہ اس سے توبہ کریں، رجوع کریں، اور انہوں نے واقعات کربلا کو فلمی اسٹوری سے تشبیہ دیا ہے۔ تو حضرت اس میں جو حضرت نے فرمایا ہے توبہ کے حوالے سے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تیسرا میرا سوال حضرت یہ ہے کہ جو آپ نے سرکار تاج الشریعہ کے حوالے سے کہا کہ سرکار تاج الشریعہ ولیوں کے سردار ہیں، اس سے آپ کی کیا مراد ہے اور آپ نے کیوں کہا ہے یہ، اور آپ قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں حضرت؟ چونکہ آپ کی یہ تینوں مطلب دونوں ویڈیوز، سرکار تاج الشریعہ والی اور کربلا کے حوالے سے جو آپ کا بیان ہے، وہ اس وقت میں بہت زیادہ ہنگامہ آرائی کیے ہوئے سوشل میڈیا پہ۔ کچھ لوگ تو آپ کی حمایت میں ہیں، کچھ لوگ آپ کی مخالفت میں ہیں۔ جی عادل بھائی، جی تو اس کے تعلق سے میں کئی بیانات میں بول بھی چکا ہوں، جی وضاحت میں دے چکا ہوں۔ جی ابھی آپ نے سوال کیا ہے تو میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ تقریر جس پر لوگوں نے کاٹ چھاٹ کر کے اپنی طرف سے جی نمک مرچ لگا کے جی سوشل میڈیا پہ ڈالا ہے اور جی لوگوں کو کنفیوزڈ کیا ہے، جی یہ تقریر اصل میں پچھلے سال کی ہے، جی اور وہ تقریر بریلی شریف کے ایک دور دراز کے علاقے میں غالباً امام گنج اور وہاں کی تقریر ہے۔ جی بہرحال وہ جب کی بھی ہو، ہاں لیکن بہرحال جہاں تو کی ہے۔ بھی ہو، جہاں کی بھی ہو، جی اس تقریر میں بالکل وضاحت کے ساتھ میں نے کہا ہے جی کہ اصل میں امام علی مقام کی جو قربانی کا جو مقصد ہے، جو تعلیم شہادت ہے، جو تعلیم واقع کربلا ہے، جی امام علی مقام کا جو پیغام ہے وہ ہے صبر کا، وہ جی ہے استقامت فی الدین کا، جی وہ ہے باطلوں کے سامنے نہ دبنے کا، ہوں وہ ہے مصیبتوں کے بیچ میں کس قدر اپنے آپ پہ حق پہ ڈٹے رہنے کا، جمے رہنے کا، جی یعنی ایک اعلیٰ اخلاقی اسلامی تعلیمات پر مشتمل یہ قربانی جی جو قیامت تک کے لیے مینار نور ہے۔ اہل جی بیت اطہار سے جو محبت کا پیغام دیا گیا ہے، جی یہ یہی ہے کہ قرآن پاک ایک تھیوری ہے، اہل بیت اطہار نے پریکٹیکل میں اس کو کر کے دکھلایا ہے۔ جی اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جی ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ جی بالکل قرآن پاک میں تعلیمات ہیں، قرآن پاک میں ارشادات ہیں، جی اب اس پر عمل کر کے اہل بیت نے دکھلا ہے۔ جیسے قرآن نے کہا نماز پڑھو، نماز اور صبر سے مدد مانگو، جی تو نماز اور صبر سے کیسے مدد مانگی جاتی ہے، جی یہ امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کی زندگی سے بالکل نمایاں اور روشن ہے۔ بالکل بے شک۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اہل بیت اطہار نے پریکٹیکل میں اسلامک لائف اور سرکار کی سنت اور شریعت پہ کیسے زندگی گزاری جاتی ہے، ساری باتیں انہوں نے عملی طور پر دنیا والوں کو بتا دیا ہے۔ بالکل یہ مینار نور ہے۔ تو میں نے امام علی مقام کی اتنی زبردست قربانی جس سے کہ اسلام روشن ہوا، جس سے ساری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے، جی تو اس قربانی کو لوگوں نے ماتم، مرثیہ، جی جھڑنی، کبوتر، بٹیر، جی منگنی، یعنی ہائے سکینہ، ہائے سغرا، یعنی یہ سب رافضیوں نے، جی جی شیعوں نے جو ڈرامہ کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، جی وہ اسلام جو اخلاق کا مذہب ہے، نماز روزے حج و زکوٰۃ کا مذہب ہے، جی وہ اسلام جس نے پوری دنیا میں سائنسی تحقیقات کے دروازے کھولے، وہ اسلام جس نے دنیا والوں کو تہذیب اور تمدن کی کرنیں سکھائی، جی اس مذہب کو آپ صاحب ماتم، مرثیہ تک آپ محدود کر کے رکھنا چاہتے ہیں۔ اور جی ہمارے سنی علماء کرام جو شیعوں کی کتابیں پڑھ کر جی جو پوری تقریر میں رونا رولانا اور صاحب ان کی گڑھی ہوئی باتیں بولنا، اور میں نے مذمت اس کی ہے رافضیوں کے واقعات کی، کہ جس کے ہاں 90% کہانیاں گڑھی ہوئی ہیں، صرف رونا رولانا یہی تو اس کا مذہب ہے۔ جی اب اس کے لیے چاہے جس طرح کے واقعات گڑھے جائیں جی تاکہ لوگ روئیں، لوگ صاحب چلائیں،
جی میں نے اس گڑھے ہوئے واقعات کی مذمت کی ہے، اور ہمارے جو لوگ اس کو لیتے ہیں جی ان کو بیان کرتے ہیں، جی میں نے ان کی مذمت کی ہے۔ میں نے یہ بات بتانے کی ہے کہ اتنا زبردست انقلابی واقعہ کربلا کا، اس کو صرف ماتم قصہ کہانی سے آپ کیوں اس کو رنگ دینا چاہتے ہیں؟ بالکل اور دوسری بات میں نے یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ میں نے خود سنا ہے، جی ہمارے خطبہ جو تقریر کرتے ہیں جی وہ تقریر کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں، ابھی ہنسا ابھی رویا، ہاں یعنی ہم لوگ جب کبھی غمزدہ ہوتے ہیں تو سنبھلنے میں ٹائم لگتا ہے، بالکل لیکن آپ کربلا کا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور ابھی رو رہے ہیں، اور ابھی اس کے 1 منٹ کے بعد آپ فوراً ہنس رہے ہیں۔ جی جی تو میں نے ان کے انداز بیان کو فلمی کہا ہے، کہ جیسے فلم میں ابھی رویا ابھی ہنسا، جی بالکل کیونکہ فلمی کہانی میں صداقت تو ہوتی نہیں ہے، بالکل بالکل وہ تو ایک بندہ لکھا اور دوسرا ایکٹنگ کرتا ہے، تو رونے کی ایکٹنگ ہنسنے کی ایکٹنگ ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا میں نے انداز بیان کو فلمی کہا ہے، جی بالکل واللہ العظیم میں نے کربلا کی کہانی یا کوئی اسلامی کہانی کو فلمی کہانی سے تشبیہ نہیں دی ہے، جی 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 میں نے انداز بیان کو فلمی کہا ہے۔ بالکل اور میں نے کہا جس طرح فلم میں باتیں گڑی جاتی ہیں، اسی طرح ہمارے لوگ اپنی طرف سے گڑ کے، جیسے رافضی، جی نیم مولائی، جی جو اہل بیت اطہار کی محبت کے نام پہ صحابہ کرام کے بغض کو دل میں پال کر صحابہ کرام کی قربانیوں کو فراموش کر رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے بدعمل لوگوں میں جو اس طرح کا ماحول بن رہا ہے، رافضیت کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے، جی اس کو روک تھام کرنے کے لیے جی اور شیعوں کی فرضی کہانیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے، جی اور ہمارے اپنے لوگ جو ان کی کہانیوں سے متاثر ہو کر ان کی باتوں کو ہمارے اسٹیج پر بولتے ہیں، جی میں نے ان کو کہا کہ اس طرح کے واقعات اکثر شیعوں کے 90% گڑھے ہوئے ہی ہوتے ہیں، جی اس لیے کم سے کم جب ہمارے سامنے ایک زبردست لٹریچر موجود ہے سنیوں کی، جی تو بالکل ہم ان سے کیوں مدد لیں، ان کا رنگ کیوں اختیار کریں، بالکل ان کا بے انداز شک کیوں بے اختیار شک کریں؟ بے شک بے شک بے شک قرآن حدیث اور اہل بیت اطہار کی فضیلتیں اور حسنین کریمین کی فضیلت جو حدیث میں آئی ہے، ہمارے حانی من الدنیا ہم سیدہ شباب اہل الجنہ، بالکل اللہم انی احب الحسن والحسین